الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین محترم، خداوند عالم اس آیت میں معیار برتری کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ کے نزدیک برتر اور افضل وہ انسان ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی جتنا زیادہ آپ میں تقوی پایا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ اللہ کے نزدیک آپ برتر ہیں، آپ کا رتبہ ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے رنگ و روپ، سیاہی سفیدی، حسب و نسب، عرب کا ہونا یا عجب کا ہونا یہ معیار برتری نہیں ہے۔ اسلام اس انسان کو برتر جانتا ہے، افضل جانتا ہے جس میں تقوی پایا جاتا ہو، جس میں تقوی کی بو آتی ہو۔ جس میں تقوی نہیں ہے وہ اسلام کی نگاہ میں برتری نہیں رکھتا ہے۔ گورا ہونا یا کالا ہونا اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیے تو جو سلوک آزاد انسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی سلوک بندے کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے غلاموں کو وہی اہمیت دی ہے جو آزاد انسان کو دی ہے۔ اور آج کی میری اس گفتگو میں موضوع بھی یہی ہے کہ کربلا میں غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے، یعنی کربلا اور غلام نوازی۔ مولا امام حسین نے یا مولا کے اصحاب نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رفتار کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا کیسا برتاؤ تھا۔ آپ دیکھ لیں کربلا میں جب غلام نوازی کی بات آتی ہے تو کربلا میں جناب جون کا نام ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جناب جون ہیں جو ایک غلام ہیں، آپ کو امام علی علیہ السلام نے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد جب جناب ابوذر ربضہ کی طرف تبعید کیے گئے ہیں تو جناب جون کو ساتھ میں کر دیا گیا ہے۔ جناب جون جب تک جناب ابوذر زندہ تھے ان کی خدمت کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا علی کی خدمت کی ہے، مولا علی کی خدمت کے بعد مولا امام حسن کی خدمت کی ہے، اور پھر امام حسین کے ساتھ ہو لیے۔ جناب جون ایسے شخص کا نام ہے کہ جو کربلا کے میدان میں امام نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے سلوک کے ساتھ جو ہے رفتار کیا ہے، پیش آئے ہیں۔ آپ اسلحہ بنانے میں ماہر تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کو اپنے اس خیمے میں جگہ دی ہے جو آپ سے مخصوص تھا، اور شب عاشورہ پوری رات آپ امام کے ساتھ اسلحے کی تعمیر میں، اسلحے کی اصلاح میں مشغول تھے۔ میں آپ کے سامنے جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جون کو آپ دیکھیے کہ آخر کتنا اعتبار جناب جون نے بنا رکھا تھا۔
جناب جون نے کتنا اعتبار بنا رکھا ہے کہ امام اتنی بڑی ذمہ داری جناب جون کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ذرا محسوس تو کریں کہ ایک جنگ میں اسلحے کی حفاظت، اسلحے کا خیال کرنا سب سے مہم کام ہوا کرتا ہے۔ پوری جنگ اسلحوں پہ ہوا کرتی ہے۔ اب ایسے حساس مورد کو امام حسین علیہ السلام جون کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہی جون ہے جب روز عاشوراء آتی ہے تو مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مولا کہتے ہیں اے جون تم ہماری طرف سے آزاد ہو، تمہارا جو دل کہے کرنے کا کر سکتے ہو، چاہو تو کربلا میں رہو، چاہو تو کربلا چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ جناب جون نے جب یہ سنا ہے سر کو قدموں میں رکھ دیا، مولا جب اچھا دن تھا تو میں آپ کے ساتھ تھا، اور جب آپ پہ سختیاں آئی ہیں، آپ پہ مصیبتیں آئیں تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ مولا ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں مولا مجھے معلوم ہے مجھ میں 3 کمیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو میں سیاہ فام ہوں، دوسرے کوئی اچھا حسب و نسب نہیں رکھتا ہوں، تیسرے میرے بدن سے بو آتی ہے، شاید اس کی وجہ سے شاید میں اس لائق کا نہیں کہ میدان میں جاؤں، لیکن مولا میں شہید ہو کر چاہتا ہوں کہ اپنی یہ 3 کمیوں کو دور کر دوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں جنگ میں جاؤں، شہید ہوں، اور میرے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے، میرے چہرے کا رنگ جو سیاہ ہے وہ سفید ہو جائے، میرا حسب و نسب بدل جائے اور میں ابرار لوگوں میں میرا شمار ہونے لگے؟ جب جناب جون نے اس طرح سے اصرار کیا ہے تو مولا نے جون کو اجازت دی ہے جنگ کی۔ جناب جون میدان میں آتے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد جنگ کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 90 سال کا ضعیف اور پیر مرد سپاہی ایسی جنگ کرتا ہے کہ تقریباً 25 یا 75 آدمیوں کو فنار کیا ہے۔ اور یہ سپاہی کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ سر پر حملہ ہوتا ہے، سر پر ایسی تلوار لگتی ہے کہ جناب جون زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا ادرکنا، ہماری مدد کو آئے۔ کہ ایک مرتبہ خیال آتا ہے جون تو غلام ہے، اپنے آقا کو زحمت دے رہا ہے۔ اس احساس نے جناب جون کو یہ جملے کے کہنے سے روک دیا۔ جناب جون زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ابھی زمین پر آئے تھے کہ کیا محسوس کرتے ہیں کوئی ہے جو سر کو اپنی گود میں لے رہا ہے۔ جناب جون نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ وقت کا امام ہے جو جناب جون کے سر کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہے اور ایک دعا کر رہا ہے، اللہم بیض وجہہ وطیب روحہ واحشرنا مع الابرار۔ مجھے یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آتا کہ آخر مولا نے اسی وقت یہ دعا کیوں کی؟ اور یہ میرے موضوع سے بھی یہ بات مربوط ہے کہ کربلا میں غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ آخر مولا نے یہاں پر 3 دعائیں جون کے لیے کیوں کی؟ اللہم طیب وجہہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ جون جب تلوار کھا کر زمین پر گرے ہیں اور آواز دینا چاہ رہے تھے کہ مولا مدد کو آئے، لیکن کہا میں تو غلام ہوں۔ یا اسی طرح سے جب جنگ کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو یہی احساس تھا، میں تو غلام ہوں۔ جناب جون اس احساس کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے تھے۔ امام نے جناب جون کے دل کو خوب اچھی طرح سے پڑھا کہ جون میں ایک احساس ہے غلامی کا جو ستا رہا ہے۔ امام نے یہیں پر دعا کی، اللہم بیض وجہہ، خدایا اس کے چہرے کو
سیاہ جو ہے وہ سفید کر دے، اس کے بدن سے، اس کے پسینے میں جو بو پائی جا رہی اس بو کو دور کر دے۔ وَطَيِّبْ رِيحَهُ وَاحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جو اس کا حسب و نسب نہیں پایا جاتا، خدایا قیامت میں اسے محشور کر ابرار کے ساتھ۔ یہ دعا کر کے امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم جون کی طرح غلام بن جاؤ تو ہمیں غلام نوازی خوب اچھی طرح سے آتی ہے، ہم غلام نوازی خوب جانتے ہیں۔ یہ 3 دعائیں ہم سے پکار کر ہمیں یہ پیغام اور میسج دے رہی ہیں کہ اگر ہم بھی جون کی طرح ہو جائیں تو اگر ہم روح سیاہ ہیں تو ہم امام حسین کی دعا کی بنا پر روح سفید ہو جائیں گے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارا وجود فاسد ہو گیا ہے تو امام کی دعا، اگر جون کی طرح ہو گئے تو امام کی دعا طیب ریحو، ہمارا جسم بھی بجائے فاسد ہونے کے خوب اچھا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم جون کی طرح ہو جائیں تو ہمارا بھی شمار اگر جہنمی ہو گئے تو جنتیوں میں ہو جائے گا۔ یہ امام کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔